أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان کے لیے اپنے فرما بردار اور مطیع بندوں کے لیے جس اچھے گھر کا، دارالسلام کا، جنت عدن کا، جنات طیبہ کا، مساکن الخلد کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالی نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ سورہ صاد میں اللہ فرماتے ہیں ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقین کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے، اچھی رہنے کی جگہ ہے، اچھا انجام ہے۔ وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں، کبھی ختم نہ ہونے والی، کبھی فنا نہ ہونے والی، کبھی منتقل نہ ہونے والی، جہاں جنتیوں کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ خلود لا موت فی، فرمایا ایسی ہمیشگی جس میں موت ہی نہیں ہے، ایسے جسم لا یفنا شبابہم، کہ جن کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اور اہل جنت سیق الذین اتقوا ربہم، انہیں لایا جائے گا اپنے رب کی طرف، جو ڈرتے رہے اللہ سے، الی الجنہ زمرا، کیسے لایا جائے گا؟ گروہوں کی شکل میں، قافلوں کی صورت میں، وفود کی صورت میں، جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ حتی اذا جاؤوہا، جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور حال یہ ہوگا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی جنت کے دروازے استقبال کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ جہنم کے بھی اللہ نے دروازے بنائے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا اس کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن یہ دروازے اسی وقت کھولے جائیں گے جب جہنمی جہنم کے دروازوں پر پہنچیں گے تو ان کے داخلے کے لیے کھولے جائیں گے اور پھر فوراً بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ جہنم ایک قید خانہ ہے، جس طرح جیل کا دروازہ کھلا نہیں رہتا، بند رہتا ہے، جیسے ہی کسی قیدی کو اندر انٹر کرنا ہوتا ہے فوراً داخل کر کے جیل کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی جہنم کے اندر جب جہنم والے جائیں گے تو پھر دروازے دوبارہ بند ہو جائیں گے، وہ صرف ان کے داخلے کے لیے کھولیں گے۔ اور جب جنتیوں کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، جن کے گیٹ، جن کے دروازے جنات عدن کے پورے کھول دیے گئے، اور اللہ نے صرف دروازے ہی نہیں کھولے بلکہ استقبال کے لیے جنت کے دروازوں پر فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر جنت کے بعض دروازوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ باب الریان، خاص روزے داروں کا دروازہ، باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الذکر، باب بر الوالدین۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان الوالدہ اوسط ابواب الجنہ، کہ جنت کا سب سے سینٹرل، درمیانہ اور بہترین دروازہ یہ آپ کے والدین ہیں. ان کی اطاعت، ان سے حسن سلوک، ان کی خدمت، ان سے اچھا سلوک اگر کرو گے تو اس دروازے سے آواز پڑے گی. تو یوں 8 دروازے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے لگائے ہیں، اور جنتی جب ان کے داخلے کا وقت آئے گا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمراء، قافلوں گروہوں کی صورت میں لایا جائے گا، اور پھر جنت کے دروازوں پر فرشتے تتلقاہم الملائکہ، اللہ استقبال کے لیے کھڑے کر دیں گے. سلام علیکم، فرشتے کیا کہیں گے؟ سلامتی ہو تم پر، طیبتم، تم نے پاکیزہ زندگی گزاری، فادخلوہا، آؤ ان دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ رہنے والے. اور آگے سے جنتی کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمارے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس سرزمین کا، جنت کی زمین کا ہمیں کیا بنا دیا؟ وارث بنا دیا. اور وراثت بھی کیسی؟ یہ دنیا والی نہیں کہ آپ کسی سے وراثت لے رہے ہیں آج اور کل آپ کی وراثت پھر آگے منتقل ہو رہی ہوگی. ایسے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسی وراثت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکی الاٹمنٹ آپ کے نام ہو جائے گی، وہاں سے پھر آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ جنت، اے جنتیو، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، اور یہ جنت تمہیں بِمَا كُنْتُمْ تعملون، تمہارے ان اچھے اعمال اور اللہ کے فضل، رحمت اور برکت کی وجہ سے مل رہی ہے. تو یہاں بھی جنتی یہی کہیں گے اورثنا الارض، اللہ نے ہمیں اس زمین کا وارث بنایا. نتبوأ منها حیث نشاء، اس جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں جگہ بنا لیتے ہیں. فنعم اجر العاملین، یہ جنت ایسے مفت میں نہیں مل گئی، یہ ایسے اللہ نے نہیں پکڑا دی. فنعم اجر العاملین، اس کے لیے عمل کرنا پڑا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑی ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے جو تجارت کرتے ہیں اور خریدنے کے لیے جو سودا اللہ نے رکھا ہے نا جی، وہ بڑا مہنگا سودا ہے. اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ الجنہ. اور اس جنت میں جانے کے لیے فنعم اجر العاملین، یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائی، بس کیا خوب اجر ہے، یا کیا اتنا اچھا اجر ہے، کن کا؟ عمل کرنے والوں کا، محنت کرنے والوں کا. اور یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو عمل کرے گا، جو محنت کرے گا، جو نیکی کے راستے پر چلے گا، اللہ نے اس کی محنت ضائع نہیں کرنی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے، کام کرنے والے کی کام کو، اس کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ایمان کے ساتھ محنت کر رہا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے دنیا میں بھی ہم اسے جینے کے لیے ایک اچھی خوشگوار زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کرتے رہے ان کے بدلے میں اچھا بدلہ، بہترین بدلہ، ان کے عملوں سے بھی اچھا بدلہ، ان کی سوچ سے بھی اچھا بدلہ ہم قیامت کے روز جنت کی صورت میں انہیں عطا کریں گے. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جسے کوئی نفس جان بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. اعددت لعبادی الصالحین، حدیث قدسی ہے،
اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، جن کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب رجل، اور کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال تک نہیں پیدا ہوا۔ دنیا میں ہم بہت سی کھانے پینے استعمال کی اور لذتوں والی چیزیں دیکھتے ہیں اور دلوں میں خواہشیں پالتے ہیں، کاش یہ میرے پاس ہوتی، میری ایسی زندگی ہوتی، میری ایسی لائف ہوتی۔ یہ دنیا کے اندر یہ جو ہم نے سوچیں بنا رکھی اور پال رکھی ہے نا لوگوں نے، اللہ فرماتے ہیں جنت میں جب جائیں گے جنتی تو وہ کچھ دیکھیں گے، وہ کچھ ان کو ملے گا جن کے بارے میں دنیا میں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنا کچھ میں دوں گا، بشرطے کہ جنت میں پہنچ جائیں، اس مقام تک محنت کے ذریعے عمل کے ذریعے چلے جائیں۔ اور جب فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا جی، تو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم۔ یہ پہلا سلام جو جنتیوں کو ملتا ہے یہ فرشتوں کی وجہ سے، آؤ بھائی سلامتی ہو تم پر، طیب تم نے ایک پاکیزہ صاف ستھری اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزار کے تم آئے ہو، آج اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں یہ وراثت ملنے والی ہے، یہ جنت ملنے والی ہے، آؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت کے 8 دروازے، وہاں پر فرشتے کھڑے ہو کر آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، فمن کان من اہل الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اسے باب الصلاۃ سے آواز پڑتی ہے، جو روزے رکھنے والا ہوتا ہے اسے باب الریان سے آواز پڑتی ہے، جو میدان جہاد میں مصروف ہوتا ہے اسے باب الجہاد سے آواز پڑتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے؟ اگرچہ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہنچنا تو جنت میں ہی ہے نا، کسی ایک دروازے سے بھی چلے گئے تو چلے تو جنت میں ہی جائیں گے، لیکن یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک فخر کی بات ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس بات کے منتظر ہوں کہ اللہ کا یہ بندہ میرے اندر سے گزر کر جنت میں پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی کہ اے جنتی، اے اللہ کے بندے آ جا اور میری طرف سے تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور پھر ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہے۔ یہ گارنٹی کس نے دے دی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج لوگ ابو بکر کے ایمان پہ بات کر رہے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ راجعون۔ اپنے ایمان کی فکر کرنے کی بجائے، اپنی زندگی پہ نظر دوڑانے کی بجائے، اپنی محنت کو جج کرنے کی بجائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری کیا تیاری ہے، میں آج اگر اللہ کے پاس چلا جاؤں تو میں کس حال میں جاؤں گا، میرے نامہ اعمال میں کون سی نیکیاں ہیں، کون سے گناہ ہیں، میں ان کو بیلنس کروں، اس کی کوئی فکر نہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ اور امت کے وہ اسلاف، وہ لوگ جنہوں نے اپنا تن من دھن دین کے لیے لٹا دیا، قربان کر دیا، نبی علیہ السلام کی صحبت و رفاقت کا اعزاز حاصل کیا، آج لوگ ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور ان کے ایمان کے بارے میں مناظرے ہو رہے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں۔ بھائیو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جنتی جب جنت پہ پہنچیں گے گروہوں کی صورت میں، وفد کی صورت میں، تو جنت کے دروازے فرشتے کھڑے کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ تتلقاہم الملائکہ، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو، سلامتی ہو۔
اور جنت کے یہ 8 دروازے کتنے بڑے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دروازے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ، اس کی وسعت، اس کی چوڑائی وہ اس قدر زیادہ ہے کما بین مکہ و حجر، جتنا فاصلہ مکہ اور حجر کے درمیان، حجر ایک علاقہ ہے، اس دور میں اس کا نام حجر تھا، آج کل یہ جو قطر ملک پایا جاتا ہے یہ ایریا، یہ اس وقت یہ شہر وہاں تھا۔ تو اہل علم نے لکھا ہے تقریباً 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ مکہ اور حجر کے درمیان فاصلہ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اس دور میں جو مسافت ہوتی تھی یہ مسافت 1 مہینے کی مسافت تھی۔ اتنا بڑا جنت کا ایک دروازہ، اور یہ پھر 8 دروازے اللہ نے بنائے۔ اور یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ نماز والے یہاں سے، اب نماز تو سب نے پڑھنی ہے، روزہ تو سب نے رکھنا ہے، صدقہ خیرات تو سب نے کرنی ہے، ذکر و اذکار تو سب نے کرنے ہیں، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، ان سے حسن و سلوک یہ تو سب نے کرنا ہے۔ یہ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز والے یہاں سے آئیں، روزے والے یہاں سے آئیں، ذکر و اذکار کرنے والے یہاں سے آئیں، اللہ پہ توکل کرنے والے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض سبھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن کسی انسان کا کوئی ایک ایسا خاص عمل ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند آ جاتا ہے، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ کسی کو اللہ کا ذکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ اللہ کا، یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ روزہ نہیں رکھ رہا، وہ دیگر فرائض سر انجام نہیں دے رہا، لیکن اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے کیا رہتی ہے؟ تر رہتی ہے۔ اب اسے کہاں سے بلاوا آئے گا؟ ظاہر ہے اسے باب الذکر سے بلاوا آئے گا۔ ایک بندہ فرضی روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے سوموار جمعرات کا مسنون روزہ جو اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے روزے، دیگر نوافل نفلی روزے رکھنے کی اسے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ سنت سمجھ کے یہ روزے رکھتا ہے اور یہ نفلی روزوں سے اسے محبت ہو جاتی ہے۔ اب اسے کہاں سے آواز ملے گی؟ باب الریان سے۔ تو یوں مختلف دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بنائے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ اتنا وسیع دروازہ، اتنا کھلا دروازہ کہ دونوں چوکھٹوں کے درمیان 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ فرمایا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہاں بھیڑ ہوگی، یہاں رش ہوگا، اور یہ دروازہ چرچرائے گا، آواز، جس دروازے میں رش ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دھکم پیل ہوتی ہے اور دروازہ آواز نکالتا ہے۔ اتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اتنے بندے، اتنے جنتی جنت میں پہنچیں گے کہ ان 8 دروازوں پر رش لگ جائے گا۔ لیکن اس رش میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو کوئی کوفت ہوگی یا کسی کو کوئی پریشانی ہوگی، کیونکہ پریشانی اللہ نے جنت میں کسی کو دینی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تو گارنٹی اللہ کے نبی نے دے دی کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی، مطلب آپ جنتی بھی ہیں۔ کچھ خوش نصیب اور بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی۔ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ کیا ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہو سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ فنعم اجر العاملین۔ خالی باتوں سے نہیں، عمل کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل کی گہرائیوں سے اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں نے ان کی بات ماننی ہے، میں نے ان کے احکامات
ان کے سکھلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی بسر کرنی ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا ایمان ہے، اور اس کے مطابق وہ چل رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اللہ کا کلمہ ہے۔ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، جو اللہ نے کلمہ مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ وَرُوحٌ مِّنْ، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، جنت بھی برحق ہے۔ وَالنَّارُ حَقٌّ، جہنم بھی برحق ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوش نصیب انسان کو نہ صرف یہ کہ جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا، بلکہ جنت کے 8 دروازے بھی اس کے لیے کھول دیں۔ کس کے لیے؟ موحد کے لیے، عقیدہ توحید کے اوپر ثابت قدم رہنے والے کے لیے، عقیدہ رسالت کو سمجھنے والے کے لیے۔ اور یہ صرف وہ نہیں جیسے ہم کہتے ہیں جی زبان سے بس اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، زبان سے کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی، نہیں، اقرار باللسان، زبان سے کہنا بھی ہے، وتصدیق بالقلب، اور دل سے پھر اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، وعمل بالارکان، یہ ہوتا ہے ایمان۔ جب 3 چیزیں ملتی ہیں تو پھر بنتا ہے ایمان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور اعضاء کے ذریعے عمل۔ خالی اقرار یہ کافی نہیں، ورنہ اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ کے نبی کو یقین دلاتے تھے، جی ہم گواہیاں دیتے ہیں، ہم قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں یہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ منافقین کا کردار آپ قرآن میں پڑھیں نا، بڑے بڑے بولے، بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، ہم ایسے کر دیں جی، ہم وہ کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن اندر سے کیا تھے؟ منافق۔ تو معلوم ہوا کہ خالی زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، خالی دل کی تصدیق بھی کافی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں میں دل میں، ایمان تو جی دل میں ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں نا ایمان دل میں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، پردہ دل میں ہوتا ہے، فلاں چیز دل میں ہوتی ہے، خالی دل کی تصدیق بھی کافی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اہل کتاب کے بارے میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو اللہ کے نبی کے برحق ہونے اور کتاب قرآن مجید کے سچا ہونے کا اتنا یقین تھا، اتنی تسلی تھی، جیسے ایک باپ کو تسلی ہوتی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یقین تھا، تسلی تھی، دل سے تصدیق بھی کرتے تھے۔ بلکہ بعض یہودی تو آ کے اللہ کے نبی سے انہوں نے یہ کہا بھی کہ ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، فرمایا پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، اقرار کیوں نہیں کرتے؟ کہتے یہودی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمارے جو علماء ہیں، احبار ہیں، وہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ دل کی خالی تصدیق بھی کافی نہیں ہے۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنی ہے، اور اعضاء کے ذریعے عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ غلط فہمی پہلے، بس جی زبان سے کہہ دیا تو کافی ہو گیا، یا دل سے مان لیا تو کافی ہو گیا۔ ان تینوں کے مطابق آپ نے چلنا ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنی ہے، اور اعضاء کے ذریعے پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہنے والے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا اقرار کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں کیا اللہ کے نبی کے طریقے موجود ہیں؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے، من توضا فاسبغ الوضوء فاحسن الوضوء، اچھا وضو کیا، پورا وضو کیا، اور اچھا اور پورا وضو کرنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ اکبر، یہ دعا پڑھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن
عبدہ و رسولہ، اور اس کے لیے یہ انگلی اٹھانا یا آسمان کی طرف نگاہ کرنا، اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ صرف دعا پڑھنی ہے اور عقیدہ اس کے مطابق بنانا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے۔ فرمایا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس انسان کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں شہید کے لیے فرمایا کہ شہید وہ خوش نصیب انسان ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ یہ بھی وہ خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے کیا پڑے گی؟ آواز پڑے گی۔ بلکہ یہ بھی فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، یہ جو جنت کے دروازے ہیں نا، یہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خوش نصیب، اس کا نام لیا نبی علیہ السلام نے، اذا صلت المرأۃ خمسہا، کہ جب کوئی مومن خاتون، مومن عورت، وہ اللہ کے فریضہ نماز اس کو پابندی کے ساتھ 5 کی 5 نمازیں ادا کرتی ہے، وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ رکھتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت، عفت، پاک دامنی، شرمگاہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ 4 کام جو خاتون کرتی ہے، فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس کے اندر سے وہ جانا چاہے وہ چلی جائے، سارے دروازے اس کو اپنے اندر سے آنے کی دعوت دیں گے، فرشتے پکاریں گے، آئے وہ خاتون، آئے وہ ماں بہن، وہ بیٹی جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے 5 نمازوں کا اہتمام کیا کرتی تھی، رمضان کے روزے رکھا کرتی تھی، اپنے شوہر خامد کی اطاعت والی اس نے زندگی گزاری، نافرمانی والی نہیں گزاری، اپنی عفت، عصمت، اپنی پاک دامنی اور اپنی شرمگاہ کی ساری زندگی اس نے کیا کی ہے؟ حفاظت کی ہے۔ کیا اعزاز مل رہا ہے جی؟ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت سے خوش نصیب ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ گارنٹی دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ کسی بے گناہ مسلمان کے خون سے نہیں رنگے، جس نے اپنے ہاتھ کسی بے گناہ مسلمان کے خون سے نہیں رنگے، اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا۔ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، خاص طور پر فتنوں کے دور میں، جنگ و جدال کے دور میں، قتل و غارت گری کے دور میں۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ کیفیت و حالت تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، اللہ معاف فرمائے، حالات جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی اسی طرف پھنس جائیں گے۔ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قاتل کو پتہ نہیں وہ قتل کیوں کر رہا ہے، اور مقتول کو نہیں پتہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ ایسے میں اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنا کہ میرا ہاتھ کم از کم کسی مسلمان کے خون میں نہ رنگا جائے، کسی مسلمان کا خون بہانے میں میں ملوث نہ ہو جاؤں، میں اپنے ہاتھوں کو کسی مسلمان کے خون سے آلودہ نہ کروں۔ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب جنت کے دروازوں سے آواز پڑے گی اور جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو پھر منظر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا انسان کو، ہر جنتی کو جو قد و قامت عطا کی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ طولہ 60 ذراعا، لمبائی 60 ہاتھ، 90 فٹ۔ ایک ہاتھ، ایک ذراع جو ہے یہ اس کو عربی میں ذراع کہتے ہیں، اردو میں اس کو ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک بولا جاتا ہے، یہ تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ 90 فٹ کا قد، آدم علیہ السلام والا قد، 7 فٹ کی چوڑائی، عرض 7 ذراع یعنی تقریباً 10.5 فٹ بن جاتا ہے۔ یہ قد اللہ ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ اور ابناء 33 عمر کون سی؟
33 سال کی عمر ہر جنتی کو ملے گی، جردن مردہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اجرد ہوں گے، وہ امرد ہوں گے، ان کے جسم کے اوپر بال نہیں ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں ہم جسم کے اوپر بہت سے ضروری اور غیر ضروری بال رکھتے ہیں اور غیر ضروری بالوں کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، جنتیوں کے جسم پر کوئی کسی قسم کا بدن پر بال، سر تو بال زینت ہے نا جی، سر کے بال تو یہ تو خوبصورتی ہے، یہ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور بال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنتیوں کے چہروں پر داڑھی بھی نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں داڑھی یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس کا حکم ہے۔ یہ خوبصورتی تبھی ملے گی اگر اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اس جنت کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر محنت اور عمل کریں گے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اور اگر دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے، شریعت کا مذاق اڑاتے رہے، داڑھی پردے اور لباس شرعی اس کا مذاق اڑاتے رہے اور دین پر طعن و تشنیع کرتے رہے، دین والوں پر طعن و تشنیع کرتے رہے، تو پھر جنت کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ یہ بڑے بڑے مجرم یہ دنیا میں ایمان والوں کو دیکھ کے ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ اور جب ایمان والے ان کے قریب سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے، او جا رہا ہے فلاں، جا رہا ہے فلاں، جا رہا ہے، آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے، آوازیں کسا کرتے تھے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، جنتی تختوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ سارا معاملہ پھر ان آوازیں کسنے والوں، ان مذاق اڑانے والوں، ان تمسخر اڑانے والوں کے ساتھ اہل جنت کر رہے ہوں گے۔ اور کیا فرمائیں گے اللہ؟ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ کیا کافروں کو اس کا بدلہ مل گیا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے؟ تو دینی شعائر کا، دینی احکام کا، شرعی احکام کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج لوگوں نے اس گناہ کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ کسی سے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ہاں اگر غلطی اس کی ہے تو آپ اس پر کوئی بات کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں انسان کی غلطی ہے اس میں۔ اب اگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس خاتون نے پردہ کیا ہوا ہے، یا وہ کسی اور دینی شاعر کا اہتمام کرنے والا ہے، تو اس میں کوئی دینی شاعری کا کیا قصور ہے؟ یوں کہنا جی سارے داڑھیوں والے ایسے ہی کرتے ہیں، سارے حافظ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سنیے نا باتیں معاشرے میں، کوئی حافظ غلطی کر دے، کوئی عالم غلطی کر دے، کوئی قاری جو ہے وہ معصوم نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، یہ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کسی جرم کا ارتکاب کر لے، جرم جرم ہی ہے، داڑھی والا کرے تو بھی جرم ہے، جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ کرے تو بھی جرم ہے۔ یہ نہیں کہ داڑھی والا کا جرم بخش دیا جائے، کیوں بھئی اس نے داڑھی رکھی، بھئی جرم تو جرم ہے، لیکن اس بنیاد پر داڑھی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، پردے پر باتیں کرنا، اسلامی شاعر پر جو ہے وہ طنز کے نشتر برسانا، یہ سراسر غیر اسلامی، سیکولر، لبرل اور ملحد سوچ ہے۔ اور اب یہی کام ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس ایک بہانہ آ جاتا ہے، انہیں ایک موقع مل جاتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کا۔ تو جی یہ داڑھی والوں کا یہ حال ہے، یہ حافظوں کا یہ حال ہے، یہ جناب صاحب قاریوں کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جنت میں جب جنتی جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ اجرد، یعنی جسم پہ بال نہیں ہوں گے، اور امرد، یہ چہرے پہ بھی بال نہیں ہوں گے۔ اور عمر کون سی ہوگی؟ ابناء ثلاث و ثلاثین۔ اللہ اکبر۔ اور جنت میں جب جانے لگیں گے نا تو پھر یہ نہیں کہ وہاں کوئی گھر ڈھونڈنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یخلص المؤمنون من النار، جہنم کے اوپر جو پل ہوگا نا جی، پل صراط، وہاں سے لوگ گزر جائیں گے، مومن نجات پا جائیں گے۔ فیحبسون علی قنطرہ، پھر آگے جنت کے درمیان ایک اور جھیل ہے، ایک اور پل ہے، اس پر انہیں روک لیا جائے گا، اور پھر جو ان کے آپس کے چھوٹے موٹے معاملات دنیا میں تھے، ان کا بدلہ، ان کی معافی تلافی، وہ جیسے بھی اللہ کسی کو راضی کرنا ہوگا راضی کر لے گا۔
حتی اذا حذبوا ونقوا، وہاں سے جو بالکل پاک صاف ہو جائیں گے نا، پھر کہا جائے گا چلو بھی اب آگے چلو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو پھر ان میں سے ہر جنتی کو اپنے گھر کا اس سے بھی زیادہ پتہ ہوگا جتنا آپ میں سے کسی انسان کو دنیا کے گھر کا پتہ ہوتا ہے۔ اب دنیا میں جو آپ کا گھر ہے، جس محلے میں ہے، جس کالونی میں ہے، جس گلی میں ہے، نمبر آپ کو نہ بھی یاد ہو بندہ بھولتا ہے؟ اگر ہوش و حواس قائم ہے نہیں بھولتا۔ فرمایا جنتی اتنی بڑی جنت، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی میں پورے آسمان ساتھ اور پوری زمینیں ساتھ وہ سما جائیں پھر بھی جنت کی چوڑائی ختم نہ ہو۔ اتنی بڑی جنت میں جنتی کو اپنا گھر ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ ایسے بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا جائے گا جیسے دنیا میں تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر پہنچتا ہے جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے نا جی فلاں موڑ پہ فلاں گلی میں فلاں نمبرنگ میں فلاں بلاک میں میرا گھر ہے۔ فرمایا جنت کا گھر اس سے بھی جلدی تم ڈھونڈ لو گے۔ کیوں؟ عرفہا لہم، سورہ محمد قرآن کی ایک سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے پہچان جو کروائی ہے، یہ پہچان کہاں کروائی ہے اللہ نے؟ اللہ اکبر۔ مومن جب قبر میں جاتا ہے نا جی، تو قبر میں مومن کے ساتھ کون کون سی اسے راحتیں اور خوشیاں ملتی ہیں، وہاں پہچان اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے۔ وہاں سب سے بڑی نعمت تو مومن کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے لیتا ہے۔ جو سوال اللہ نے کرنے اس سے فرشتوں کے ذریعے من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اور کیفا تعلمت ھذا، تجھے کیسے پتہ چلا ان ساری چیزوں کا، یہ سوال جب سارے بتا لے گا بھائی اس سے بڑی خوشی دنیا میں کوئی انسان ٹیسٹ میں پاس ہو جائے کتنی خوشی ہوتی، او میں امتحان میں کامیاب ہوا۔ پچھلے دنوں میٹرک کے بچوں کا رزلٹ آیا، والدین خوش ہو رہے تھے، بچے خوش ہو رہے تھے، میں کامیاب ہو گیا، میری فرسٹ ڈویژن آ گئی، میں بورڈ میں جناب صاحب وہ ڈویژن لے گیا، پہلی جو ہے پوزیشن میری آ گئی۔ یہ دنیا کے چھوٹے سے امتحان کی خوشی، اور وہ خوشی جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے، وہ جو سوال فرشتوں منکر نکیر کے ذریعے پوچھے جائیں گے اور مومن اس کو کہا جائے گا بھائی ٹھیک ہے تو کامیاب ہے، تو کامران ہے، ہمیں پتہ تھا تو یہی جواب دے گا۔ کتنی بڑی خوشی ہو، اس خوشی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری خوشی کیا؟ اللہ بشارتیں دیں گے فرشتوں کے ذریعے، خوشخبریاں پہنچائی جائیں گی کہ تو کامیاب ہے، تیرے لیے خوشخبریاں ہیں، تو جنت میں جانے والا ہے، تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہے۔ یہ دوسرا انعام قبر میں مومن کو ملے گا۔ تیسرا انعام کیا ملے گا؟ پھر اللہ فرشتوں سے کہیں گے البسو، اس کو پہنا دو لباس الجنہ، یہ دنیا سے کفن پہن کے آیا ہے، اب اسے کیا پہنا دو؟ جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا لباس پہنا دو۔ افرشوا لہ فراشا من الجنہ، یہ اس کے لیے کیا بچھا دو؟ اس کے نیچے جنت کا بستر لا کے وہ بچھا دو۔ چوتھا انعام کیا ملتا ہے؟ اس کے نیچے کیا کر دو؟ جنت کا بستر بچھا دو، استبرق حریر اور دیباج کے ریشم اس کے نیچے بچھا دو۔ یہ وہ ریشم ہے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے نا جی، تو ان کی شہادت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا کسی علاقے سے غنیمت کے طور پر نا ریشم آیا، اور بڑا عمدہ بڑا اچھا ریشم تھا۔ ریشم کا مطلب بڑا ایک اس کی نرمی ملائمت اور عمدگی ہوتی ہے، تو صحابہ نے ایسے پکڑ پکڑ کے اسے چھو چھو کے دیکھ، بڑا اچھا ریشم ہے، بڑا عمدہ ریشم ہے، بڑا اعلیٰ ریشم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم اس ریشم کو حیرانگی کی نظر سے دیکھ رہے ہو اور حیران ہو رہے ہو کہ اتنا اچھا ریشم، لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت الین منہا، اللہ نے سعد بن معاذ کو جنت میں جو رومال دیے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نرم ہے۔ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، دنیا میں تو ریشم مردوں کے لیے اللہ نے حلال نہیں کیا، سونا مردوں کے لیے اللہ نے حلال نہیں کیا، لیکن فرمایا یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، ولنا فی الآخرہ، ہمارے لیے کہاں ہوگا جی؟ آخرت میں۔ تو چوتھا انعام کیا ملے گا؟ جنت سے آیا ہوا بستر، استبرق و حریر، دیباج اور کا ریشم،
وہ اس جنتی انسان کے نیچے بچھا دیا جائے گا۔ پانچواں انعام کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، یفسح لہ قبرہ مد بصرہ، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی قبر تا حد نگاہ کھول دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی حد بندی کی ہے، 70 ذراعا، 70 ہاتھ، پھر وہی ہاتھ کی بات آ رہی، 70 ہاتھ چوڑائی، 70 ہاتھ لمبائی، یعنی 105 فٹ چوڑائی اور 105 فٹ لمبائی، اتنی اس کی قبر بندے کی جنتی کی کیا کر دی جائے گی؟ وسیع کر دی جائے گی۔ تقریباً 2 کنال جگہ بنتی ہے، 2 کنال کی بہترین کھلی جگہ میں اللہ اس جنتی کو رکھیں گے، اس جنتی انسان کو۔ اور چھٹا انعام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے کہ افتحوا لہ بابا، آؤ اب اس کے لیے ایک دروازہ کھولو، وہ دروازہ کھلے گا اور اس دروازے سے 2 منظر نظر آئیں گے۔ کتنے منظر؟ 2 منظر۔ پہلے اللہ اس جنتی انسان کو جہنم کا منظر دکھائیں گے کہ اگر تو فرما بردار نہ ہوتا، میری اطاعت کرنے والا، ایمان لانے والا نہ ہوتا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا، اپنی زندگی میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے والا نہ ہوتا تو تو آج یہاں ہوتا۔ پہلا منظر یہ دکھایا جائے گا، اور دوسرا منظر پھر جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے جنت میں سے اس کا جو گھر ہے وہ اسے دکھایا جائے گا۔ اچھا، پھر جنتی شوق اور تڑپ سے سوال کرے گا، اللہ میں اس گھر میں کب جاؤں گا؟ اللہ کہیں گے، اللہ کے فرشتے جواب دیں گے، جب قیامت قائم ہوگی۔ اور جنتی انسان بھلا کیا کہے گا؟ اللہ جلدی قیامت لے، جلدی قیامت لے آ تاکہ میں اپنے اس جنت والے گھر میں پہنچوں۔ اور پھر آخری انعام کیا ملے گا؟ ہاں تو جائے گا، ضرور جائے گا، تو یہاں پہنچے گا، تو اپنی روح و جسد سے یہاں جائے گا، لیکن اس درمیان وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ برزخی زندگی کی کچھ مراحل ہیں۔ اور پھر صبح و شام اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں اسے گھر دکھایا جاتا ہے۔ اور اب جب ایک بندہ صبح و شام اپنا گھر دیکھتا ہے، اپنی بلڈنگ دیکھتا ہے، اپنا محل، اپنی کوٹھی، اپنا مکان صبح و شام وہ دیکھتا ہے، اللہ اسے پہچان کروا دیتا ہے، تو بھلا جنت میں جاتے ہوئے بھولے گا؟ پھر تو بھاگتا ہوا اپنے گھر میں چلا جائے گا نا۔ اور آخری انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرمائیں گے یُنَوَّرُ لَهُ قَبْرُهُ، اللہ اس کی قبر کو ہی منور کر دیں گے، اور کہا جائے گا نم کا نومت العروس، میٹھی ٹھنڈی راحت والی اطمینان والی نیند، سو جا، اب یہاں سے تجھے کوئی جگائے گا نہیں، کوئی گرم ہوا تجھ تک نہیں پہنچے گی، یہاں کے اے سی کبھی بند نہیں ہوگا، یہاں تجھ پر کوئی تلخی، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، دنیا کی ٹینشنوں میں سے یہ تیرے تک نہیں آئے گی۔ اب تو راحت، آرام، اطمینان کی زندگی برزخ والی یہاں گزار، اور پھر جب وہ دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو پھر اللہ تیرے روح اور جسد کو ملا کر دوبارہ اٹھائے گا، اور تو اپنے گھر میں دوڑتا ہوا فرشتوں کے استقبال کا منتظر اپنے رب کی جنتوں میں پہنچ جائے گا۔ ہم سب بھی ان جنتوں میں جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، میں نے پہلے بھی کہا یہ مفت میں نہیں مل جانی، اس کے لیے عمل، محنت، ایمان، تقوی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائیں، عقیدہ توحید کو سمجھیں، عقیدہ رسالت کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں صاف ستھری۔ اللہ جنتیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ طب تم نے پاک زندگی گزاری، تم نے صاف زندگی گزاری، ایسی صاف ستھری زندگی گزار کے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی ان جنتوں کے مہمان بنیں گے، جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، فرشتے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، پھر استقبال کریں گے، اور دوڑتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اس جنت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔